السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ اجتماع جس میں جامعہ ستاریہ اسلامیہ کے مدیر، نائب مدیر، اساتذہ کرام اور اسی طرح جامعۃ الاحسان کے مدیر و اساتذہ، فضیلت الشیخ مفتی مولانا محمد یوسف قصوری صاحب کی عیادت کے لیے ان کے گھر پر حاضری دی، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک اجلاس جو آنے والی اتوار کو 12 کو منعقد ہونا تھا، وہ انشاءاللہ تعالی 26 تاریخ کو متوقع ہے، اللہ آسان فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک افسوسناک خبر ہم کو یہ ملی کہ جامع ابو بکر کے بانی مبانی میں سے اور بڑے مجاہد اور بہت بڑے عالم، بلکہ میری جو ان کے ساتھ بیٹھکیں ہوئی ہیں اور میں نے جو محسوس کیا ہے، وہ ماشاءاللہ علم البحر تھے، آج ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان سے راضی ہو جائے، ان کی سعی کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور تمام لواحقین کو اور پوری جماعت کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری اور سب سے زیادہ اہم بات، جو ہمارے پاکستان کے پڑوس انڈیا کے اندر ایسی ذات کے بارے میں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت میں سب سے اعلیٰ اور ارفع، سب سے زیادہ معظم، کہ جس کے بارے میں رب العالمین نے اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور جس کے بارے میں ذات اقدس خود یہ گویا ہے کہ جب تک تم اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے، اس کائنات میں ساری انسانیت سے سب سے زیادہ محبت اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کرو گے، اس وقت تک ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ہمارا یہ ایمان ہے، اور ہماری محبت سب سے زیادہ اگر ہے تو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اپنے باپ کے خلاف کوئی ایک گالی سننا پسند نہیں کرتے، تو عالم اسلام کیسے اپنے نبی کے ذات اقدس کے خلاف یہ سرزہ آرائی جو کی گئی ہے اور جو غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہرگز یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عالم اسلام کا کوئی ایک مسلمان بھی اس کو برداشت کر سکے۔ آج ضرورت کس بات کی ہے؟ میں یہ بتاؤں گا کہ عرب کنٹریز کے سربراہان نے ایکشن لیا اور بڑا اچھا اثر ہوا اس سے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے عوام ہونے کے ناطے سے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ انڈیا کے تمام جو بھی چیزیں ہمارے یہاں آ رہی ہیں پاکستان کے اندر، اس کی مصنوعات کی بائیکاٹ کرنا ہے کلی طور کے اوپر۔ ہمارے گھر میں ہو نکال کے پھینک دیں، دکانوں پہ ہو وہاں سے ہٹا دیں، اور انڈیا کا کوئی سامان نہیں آنے دیں یہاں۔ جب عالم اسلام کے اندر ایک قدم عوام کی طرف سے یہ اٹھا لیا جائے گا، یہ صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ پورا کا پورا کفر، اہل کفر جو ہے وہ سب مسلمانوں کے سامنے گھٹنا ٹیکنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ وہ کبھی اپنی زندگی کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کر سکیں گے۔ ہمت کرنی ہے ہم نے کہ بالکل بائیکاٹ کریں، انڈیا کے تمام مصنوعات کا قطعی طور پر استعمال نہ کریں اور قطعی طور پر اس کو مارکیٹ میں نہ آنے دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ گھٹنے ٹیکنے کو پر مجبور ہو جائے گے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے خود یہ اعلان فرمایا انا کفیناک المستہزئین، آپ کے خلاف سازش کرنے والوں سے ہم خود ہی نمٹ لیں گے۔ اور تاریخ بتاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جن 5 جوہلاء نے، کافروں نے، بدماشوں نے نبی کے خلاف باتیں کری تھی، رب تبارک و تعالی نے نبی کے سامنے ہی ان کو ذلیل اور رسوا کیا۔ کسی کے سر کے اندر کینسر ہو گیا، کسی کے پیٹ میں، کسی کے بغل میں،
اور کوئی اپنے گدھے سے نیچے گرا ہے اور وہیں پر ہلاک ہو گیا، رب تبارک و تعالی نے سب کو یہ سزائیں دے دی، اور یہ چیز قیامت تک باقی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان کو بھی رب تبارک و تعالی کی طرف سے سزا ملے گی، اگر یہ توبہ نہ کرے اور معافی نہ مانگے تو رب العالمین ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ ہم عزم کر لیں کہ ہم کافروں کی، بالخصوص انڈیا کی مصنوعات کو قطعی طور پر استعمال نہیں کریں گے، اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام تو بلند و بالا ہونے کے لیے آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند و بالا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔